صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر شخص منتظر تھا کب آئے گا محرم، باغے جہان دل کو مہکائے گا محرم۔ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان و اظہار نبوت فرمانے سے پہلے بھی محرم الحرام کا ماہ مقدس اہل عرب میں صاحب حرمت و صاحب تعظیم مانا و جانا جاتا تھا۔ اہل عرب اس ماہ مقدس میں نہ جنگ و جدل کرتے نہ قتل و غارت کرتے، اور جب حضور سید عالم ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اظہار و اعلان نبوت فرمایا، آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کی حرمت کو قائم رکھا جس طرح یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان فرمانے سے پہلے عزت والا، حرمت والا، برکت والا، رحمت والا تھا۔ عین اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکت کو قائم رکھا، بلکہ اس کو پورے سال کے 12 مہینوں میں پہلا مہینہ مقرر فرمایا۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عطا اس ماہ مقدس پر ہوئی کہ اس کو سال کا پہلا مہینہ رسول خدا سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آج بھی یہ ماہ مقدس جب محرم کا مہینہ انتہائی حرمت والا، برکت والا جانا اور مانا جاتا ہے، بلکہ النور فی فضائل الایام والشہور میں لکھا ہے کہ ان ایام میں، یعنی جو محرم الحرام کا عشرہ اول ہے، پہلا عشرہ ہے، یہ بڑے ہی برکت والے، رحمت والے دن ہیں۔ تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کثرت سے توبہ استغفار کی جائے، اور نہ صرف یہ کہ استغفار کی جائے بلکہ استغفار کرنے کے بعد استغفار میں کوئی بھی کلمہ ہو سکتا ہے۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، فقط استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری زبان پر عربی کے لفظ جاری نہیں ہوتے تو وہ اردو میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں عرض کر دے کہ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کی جانب سے استغفار ادا ہو جائے گی۔ تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی جائے، اور پھر اس سے بھی بڑی دعا یہ کی جائے کہ یا اللہ یہ جو میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، مجھ کو اس توبہ پر قائم دائم فرما دے، یعنی میں اس توبہ سے اب گمراہ نہ ہوں اور گناہوں کی طرف دوبارہ میں رجوع نہ کر سکوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام کی خاص فضیلتوں اور اعمال میں ایک خاص عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کا اکرام کرے، ماں باپ کی تعظیم کرے، ان کی خدمت کرے اور ان پر مال خرچنے میں کمی نہ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے غصے پر قابو کیجیے۔ پھر ان ایام کے خاص اعمال میں کثرت نوافل ہے۔ نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور پھر جو وظیفہ دین اور دنیا میں، آخرت میں ہماری اور آپ کی مغفرت کا باعث بنے گا اور درجات میں بلندی کا باعث بنے گا، وہ میرے اور آپ کے آقا سید عالم رسول معظم سلطان الانبیاء والمرسلین ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ایک عمل جو سنت رسول سے ثابت ہے، ان ایام میں کثرت سے آنکھوں میں سرما لگانا بھی باعث برکت اور آنکھ کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کا، محرم الحرام کے مہینے میں نیکیاں کرنے کا اور نیکی کی رغبت آگے عام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح غیر شرعی امور سے بچنا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت سب کا بے حد ادب کرنا، ان کی بے ادبیوں سے بچنا اور ان کے درمیان منصف بننے سے بچنا، ڈرنا، ادب کا دامن قائم رکھنا، تھامے رکھنا، شریعت مطہرہ کی اتباع کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے رحم والا، کرم والا اور معافی والا معاملہ اختیار کرنا، ان ایام کی خاص اعمال میں سے خاص الخاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو
ماہ محرم الحرام کو بڑے ادب اور احترام اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات، اس کے فضائل سے مجھ کو اور آپ کو دین دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ ترقی کا، عروج کا اور مغفرت کا باعث بنائے۔